بسم الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم مثقال ذرة صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو بزرگوں اور میرے دینی ایمانی بھائیوں، آج کے جمعے کے اس مبارک موقع پر ایک اہم عنوان کی طرف آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ الیکشن کا وقت بہت قریب ہے، اس لیے الیکشن میں ہم لوگوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں یہ ہم سب کو سمجھنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ ظلم کو ذرے کے برابر بھی پسند نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے برابر بھی اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتے۔ جب جب دنیا کے اندر ظلم پھیلا، ظالمین کی تعداد بڑھی، تو اللہ تعالیٰ نے مظلوموں کی حمایت اور مدد کے لیے اپنے برگزیدہ بندوں کو، محبوب بندوں کو مبعوث فرمایا۔ فرعون نے اللہ تعالیٰ کی اشرف المخلوقات پر جب ظلم کیا اور اللہ کے بندوں پر جب ظلم کیا، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اس نے قتل کروایا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی آزادی کے لیے، یعنی بنی اسرائیل اور فرعون کا جو واقعہ ہے وہ آپ لوگ سنتے ہیں، یہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل جس کے معنی ہیں اللہ کے برگزیدہ بندے، بنی اسرائیل پر فرعون نے بہت زیادہ ظلم کیا، بچوں کو قتل کروا دیتا تھا، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، مردوں کو قتل کر دیتا تھا، بوڑھوں کو زندہ رکھتا تھا اور ان سے جانوروں کی طرح خدمت لیتا تھا، جانوروں جیسے کام ان سے کرواتا تھا، خچروں اور چوپایوں جیسی خدمت ان سے لیتا تھا، بالکل بھی ان پر رحم نہیں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل پر غلامی کی مدت دراز ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی اور ساتھ ہی فرعون کو غرق کر دیا، ڈبو دیا اور قیامت تک کے لیے عبرت بنا دیا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ظلم سے نکالنے کے لیے اپنے بندوں کو مبعوث فرمایا۔ پہلے نبیوں کا سلسلہ تھا اور نبیوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ایسے افراد پیدا کرتا ہے جو ظلم کو ختم کرتے ہیں۔ بات یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس موقع پر کہ ہر دور کی، ہر زمانے کی شکل الگ الگ ہوا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ غلامی سے نکلنے کے لیے راستے انہی لوگوں کو عطا فرماتا ہے جو غلامی سے نکلنے کے لیے تیار ہوں۔
جن لوگوں کو اس کا احساس ہی نہیں ہو کہ ہم غلام ہیں، جن لوگوں کو فکر ہی نہ ہو کہ ہم غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، یا جن کو احساس ہو جائے، فکر ہو جائے کہ ہاں ہم غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں لیکن نکلنے کے لیے کوشش نہ کریں، تو ایسے لوگوں کی رہنمائی نہیں کی جاتی۔ آج کے حالات ایسے ہیں، اگر ہم اپنے آپ سے شروع کریں اور پوری قوم کا جائزہ لیں تو ہم لوگ اس حالت میں ہیں کہ یا تو ہمیں غلامی کا احساس نہیں ہے، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ ہر انسان کو اس کا احساس ہے کہ ہم غلامی میں واپس پہنچ چکے ہیں، لیکن غلامی سے نکلنے کی فکر نظر نہیں آتی۔ لوگ غلامی سے نکلنے کے لیے کوششیں نہیں کرتے، اور اگر کوشش کر رہے ہوتے تو کچھ حجت دکھائی دیتی، کچھ فکر مندی دکھائی دیتی۔ اب کے جو حالات ہیں وہ غلامی سے نکلنے کے لیے کوشش کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں، بلکہ اپنے آپ کی فکر اس بات کو لے کر کہ میں کیسے بچ جاؤں، ایسے حالات نظر آ رہے ہیں۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیجیے، جب اجتماعی حالات ہوتے ہیں اور اجتماعی طور پر فکر کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر غلامی سے آزادی نصیب فرماتے ہیں۔ حالات اجتماعی ہوں، پریشانیاں اجتماعی ہوں، سب پر آ رہی ہوں، اور ان میں سے کوئی ایک انسان یا ہر انسان اپنی اپنی فکر کرے تو دوستو بزرگوں پھر آزادی کے دن نصیب نہیں ہوتے، پھر اور غلامی میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ اور جب یہ فکر ہو جائے، جب حالات ہم سب پر آئے ہیں تو ہم سب کو حالات سے نکلنے کی، غلامی سے نکلنے کی فکر کرنا چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ آزادی نصیب فرماتا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے آزادی نصیب فرمائی ہے، اور لوگوں کے ذہنوں میں جو شکوک و شبہات داخل ہیں، جو احساس کمتری کا لوگ شکار ہو رہے ہیں، یہ وجہ ہے اس بات کی کہ ہم نے اللہ کو بھلا دیا، دینی تعلیمات کو فراموش کر دیا۔ ورنہ اگر ہم دین سے واقف ہوتے، صحابہ کرام کے واقعات ہمارے سامنے ہوتے، اسلامی تاریخ اور اسلامی ہسٹری کو ہم جانتے ہوتے، تو پھر یہ احساس کمتری اور یہ بزدلی اور یہ کم ہمتی اور یہ پس مردگی ہم لوگوں میں داخل نہیں ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، اور آپ جانتے ہیں، آپ نے بارہا یہ واقعہ سنا ہوگا کہ ہر گھر پر فرعون نے ایک پہرے دار مسلط کر دیا تھا، کہ جیسے ہی کسی گھر میں سے بچے کے رونے کی آواز سنائی دیتی کہ کسی گھر میں کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے، تو فوراً وہ جو پہرے دار ہوتا وہ دیکھتا کہ لڑکا ہے یا لڑکی، لڑکا ہوتا تو فوراً اس کو ذبح کر دیتا۔ ایسے خطرناک حالات آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو ہر گھر پر کوئی پہرے دار مسلط نہیں ہے۔ فرعون نے ہر گھر پر ایک ایک پہرے دار کو مسلط کر دیا تھا، دن کے پہرے دار الگ، رات کے الگ، 24 گھنٹے ان مسلمانوں کی نگرانی کی جاتی تھی۔ جیسے ہی کسی بچے کے پیدائش کی خبر ملتی یا رونے کی آواز آتی تو چیک کرتے لڑکا ہے یا لڑکی، اور فوراً لڑکا ہوتا تو اس کو مار دیتے۔ ایسے حالات میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پورا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے۔ اشارہ کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، انہوں نے اپنے بیٹے کو تندور میں ڈال دیا، اللہ نے اس بچے کی تندور میں حفاظت کی، اور پھر ایک پیٹی بنانے والے کو، باکس بنانے والے کو بلوایا، اور اس سے کہا کہ میرا چھوٹا معصوم بچہ ہے، میں اس کو بچانا چاہتی ہوں، تم کسی سے اس بات کا ذکر مت کرنا، میں تمہیں اتنی مزدوری دے دوں گی۔ اس کاریگر نے مجبوری بھی لی اور پیٹی بنا دی، اور ادھر فرعون کے دربار میں بتانے کے لیے پہنچ گیا، اللہ نے اس کی زبان کو گونگا کر دیا۔ 3 مرتبہ اس نے کوشش کی کہ وہ بتا دے کہ ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، اور اس کی ماں نے ایک باکس مجھ سے بنوائی ہے، اس میں اس لڑکے کو پٹک کر دریائے نیل میں چھوڑ دیا ہے۔ یہ بتانے کے لیے 3 بار پہنچا، لیکن بتا نہیں پایا۔ ایسے خطرناک حالات تھے۔ اور پھر یہ جو پیٹی جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے ڈالا تھا، وہ پیٹی بہتے ہوئے فرعون کے محل تک پہنچی، اور فرعون اس دن محل کے باہر دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ پیٹی پر نظر پڑی تو دیکھا کہ ایک بچہ ہے،
جس فرعون نے یہ اعلان جاری کر دیا تھا، یہ فرمان جاری کر دیا تھا کہ لڑکا پیدا ہو تو اس کو ذبح کر دو، لڑکی ہو تو زندہ رکھو، اس فرعون کی نظر پڑی، چاہتا تو اسی وقت اس کو ذبح کروا دیتا، لیکن دنیا کے اندر جو ظالمین ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، یہ ظلم کر کے سوچتے ہیں کہ دنیا کا کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، اگر ہوتا تو ہمیں کیوں ظلم کرنے دیتا؟ ان کی پکڑ نہیں ہوتی، ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے، ان کی پکڑ اس لیے نہیں ہو رہی ہے، ان کو ڈھیل اس لیے دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو تم کتنی تدبیریں کر لو اور کتنی کوششیں کر لو، جب تک تمہارا رشتہ اور تمہارا رابطہ اور تمہارا تعلق اللہ سے صحیح معنوں میں استوار نہیں ہوگا، اللہ سے تمہاری صحیح دوستی نہیں ہوگی، اللہ سے تمہارا تعلق جب تک صحیح نہیں ہوگا، کوئی تمہیں ظلم سے نہیں بچا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے، اس لیے ظالموں کو مسلط کرتا ہے، لیکن آج کے حالات میں ظالموں کا تسلط اور مسلمانوں کی یہ بے حسی اور نادانی کہہ لیجیے کہ اس کے بعد وہ اپنے آپ کو ظلم سے نکالنے کی کوششیں نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اور ظلم سے نکلنے کے لیے ظلم میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ ایک مثال میں دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک انسان پریشان ہے، پریشانی میں پھنسا ہوا ہے، اور وہ پریشانی سے نکلنے کے لیے وہ پریشانیوں کو ہٹاتا ہے۔ جیسے کہ ایک انسان قرضے میں ہے اور وہ قرضہ چکانے کے لیے کیا کرتا ہے، اور قرضہ لیتا ہے تاکہ تجارت کر کے یہ قرضہ پٹا دے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ اور قرضے میں پھنس جاتا ہے، پھر بھی کچھ بات نہیں بنتی، اور قرضہ لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ مصیبتوں کو ہٹاتے ہٹاتے مصیبتوں میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ اگر تھوڑا سا استعزار اس کو ہو جاتا اور وہ خیال کر لیتا کہ مجھے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اللہ نے میرے رزق کی ذمہ داری لی ہے، تو میں پہلے اللہ سے صلح کروں اور اس کے بعد تدبیریں اختیار کروں، تو اللہ تعالیٰ سے جب صلح ہوتی ہے تو اللہ ذہنوں میں صحیح بات ڈالتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر انسان کو مصیبت سے نکالتا ہے۔ مصیبت سے نکلنے کے لیے مصیبت حل نہیں ہے، مصیبت سے نکلنے کے لیے اللہ کے در پر آنا یہ پہلی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ مصیبتوں کو بھیجنے والا اللہ ہے، مصیبتوں کو بھیجنے والا اللہ ہے۔ جیسا کہ ایک استاد اپنے شاگردی کی پٹائی کر رہا ہے، تو شاگرد بجائے اس کے کہ استاد سے معافی تلافی کرے، استاد سے سبق اچھا سنانے کا وعدہ کرے یا اپنی غلطی کی معافی مانگے، وہ لکڑی کو پکڑتا ہے۔ تو لکڑی کو پکڑنا حل نہیں ہے، استاد سے صلح کرنا حل ہے۔ تو جس اللہ نے مصیبتیں بھیجی اس اللہ سے صلح کرنا، اس اللہ کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک کر اس کو راضی کرنا، یہ حل ہے مصیبتوں کو ختم کرنے کا۔ لیکن ہم مصیبتوں کو دور کر رہے ہیں، دھکا دے رہے ہیں، اس سے مصیبتیں دور نہیں ہو سکتی۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ایسے حالات میں کہ چاروں طرف پہرے داری ہے، اور پھر جس انسان نے، جس فرعون نے پہرے دار مسلط کیے تھے، اسی فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ 25 سال تک اسی گھرانے میں رہے، اسی بادشاہ کے محل میں رہے۔ کئی بار فرعون کو خیال آیا کہ یہی بچہ ہے جو مجھے آگے چل کے تباہ کرے گا، جو میرا اور میری حکومت کا خاتمہ کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذہن کو دوسری طرف پھیر دی۔ فرعون کی بیوی کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی کہ اس لڑکے کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں، فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، اور اس کے بعد ایک لمبے زمانے تک موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دعوت دی، اس کو سمجھاتے رہے، اللہ کا حکم اور اللہ کے فرامین اس کو پہنچاتے رہے۔ آپ یہاں پر غور کرو کہ ایک ظالم، اتنا بڑا ظالم کہ وہ معصوم بچوں کو قتل کروا رہا ہے، کسی پر رحم نہیں کر رہا ہے، ہر گھر پر پہرے دار مسلط ہیں، اور ان کے بوڑھے مردوں سے اور ان کی عورتوں سے جانوروں کی طرح خدمت دے رہا ہے، کام لے رہا ہے۔ ایسے انسان کی سرکشی اللہ برداشت کر رہا ہے، اس کو بھی ہلاک نہیں کیا، اس کو برباد نہیں کیا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پہلے پیغام پہنچوایا، اپنا تعارف کروایا۔ اس کے بعد فرعون نے جب ماننے سے انکار کر دیا تو پھر اب اللہ کا عذاب آیا اور فرعون کو غرق کیا۔
اگر اس واقعے پر نظر کرتے ہوئے اگر ہم حالات کا جائزہ لیں تو سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی اور حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ اکرام وہ مقدس جماعت تھی جو صرف ہر بات پر بے شک کہہ کے داد نہیں دیتے تھے بلکہ غور کرتے تھے، انہوں نے صحیح معنوں میں سننے کا حق ادا کیا، اور ہم لوگ سننے کا حق بھی ادا نہیں کرتے، کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہا جا رہا ہے، بس ہر لفظ پر بے شک کہہ کے گردن ہلاتے ہوئے چلتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، جو سمجھتا ہے وہی سننے کا حق ادا کرتا ہے۔ فوراً سوال کیا صحابہ اکرام نے کہ یا رسول اللہ مظلوم کی مدد کریں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی کیسے مدد کی جائے، وہ تو خود ظلم کر رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ظالم کو ظلم سے روک دینا یہ ظالم کی مدد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ظلم سے روکنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آج بھی دنیا میں چاروں طرف ظالم مسلط ہیں، سب سے پہلی ذمہ داری مسلمانوں کی یہ ہے کہ وہ ظالم کو ظلم سے روکیں۔ اگر وہ روکنے کی کوششیں کرتے رہے، وہ رکے یا نہ رکے وہ بات کا مسئلہ ہے، فرعون بھی نہیں رکا تھا ظلم سے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے اس کو ظلم سے روکنے کی پوری کوششیں کی۔ تو ہماری ذمہ داری ہے ہم ظالم کو ظلم سے روکنے کی کوششیں کریں۔ اگر ہم نے یہ کام کیا تو پھر اللہ تعالی ہمیں آزادی نصیب فرمائے گا۔ دوستو بزرگوں، ہم بہت زیادہ خستہ حالت میں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین کو نہیں جانتے، اسلام کو نہیں جانتے۔ آج ہمارے مسلمان بھائی اسلام کے تئیں شبہ و شبہات میں مبتلا ہیں، وہ اپنے دین کو لے کر شک میں پڑے ہوئے ہیں، حالات اتنے نازک ہو چکے ہیں کہ جن کو بیان کرنے کے لیے ایک خطیب کے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ آج مسلمانوں کی ایسی غفلت، انتہائی درجے کی غفلت کہ ایک طرف تو مسلمانوں کے نوجوانوں کو جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے، ان کی جوان بیویاں اپنے شوہر کے انتظار میں بوڑھی ہو رہی ہیں۔ باپ جیل میں گیا تھا تو بچہ چھوٹا تھا، جیل سے نکل کے آیا ہے تو بچہ جوان ہے، ایک دوسرے کو پہچان نہیں۔ اور دوسری طرف مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ رسم و رواج میں، شادی بیاہ میں اتنی خاطر خواہ رقم خرچ کرتے ہیں کہ کبھی کسی غریب کا خیال تک نہیں آتا۔ احساس ختم ہو چکا ہے، جو حس، جو شعور اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں رکھا تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اس طرح فالج ہو جاتا ہے انسان کو، اور فالج کے نتیجے میں انسان کا وہ عضو جس میں فالج کا اثر ہوتا ہے وہ عضو کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ کسی کا ہاتھ شل پڑ گیا، کسی کا پورا ڈھانچہ ایک طرف کا شل پڑ گیا، پورا حصہ کام نہیں کر رہا ہے، کسی کے پیروں نے کام کرنا بند کر دیا، فالج کا اٹیک ہو گیا۔ اس طرح دل پر فالج پڑ گیا ہے مسلمانوں کے، ان کو کوئی اچھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کوئی بری بات سے روکنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ تو ایک طرف مسلمان بہت ظلم کا شکار ہے اور بہت زیادہ مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور دوسری طرف مسلمان گلشن لوٹا رہے ہیں۔ بتائیے ان کے پاس اگر دل ہوتا تو یہ اپنی رسم و رواج کو ختم کرتے اور ان مظلوم مسلمانوں کو یا مظلوم انسانوں کو رہائی دلانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، لیکن نہیں۔ بلکہ اگر ایک بات اور آگے بڑھ کے کہوں کہ مسلمانوں میں اگر آپس میں کسی بات پر نا اتفاقی ہوتی ہے تو وہ سمجھوتا نہیں کرتے، صلح نہیں کرتے، بلکہ اپنے مسلمان بھائی کو وہ جیلوں میں سڑا دیتے ہیں، صلح نہیں کرتے۔ اور اس سے بڑی بے حسی کیا ہوگی؟ اور پھر ہم خواب دیکھ رہے ہیں کہ کوئی موسیٰ آئے گا جو ہمیں فرعون کے ظلم سے آزاد کرائے گا۔ نہیں آنے والا موسیٰ۔ علامہ اقبال نے کہا تھا فرشتے اتر سکتے ہیں تیری نصرت کو، فرشتے اتر سکتے ہیں تیری نصرت کو، ضرورت ہے کہ صفت اصحاب بدر پیدا کر۔ اگر تم چاہتے ہو کہ فرشتے تمہاری مدد کے لیے اتریں تو تم
जो 313 صحابہ تھے، بدری صحابہ، وہ صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ ہم چاہتے ہیں مدد، چاہتے ہیں نصرت، لیکن حرکتیں ہماری وہی ابو جہل والی ہیں، وہی جو ہے عتبہ اور شیبہ والی ہیں۔ دوستو بزرگوں، ایسے میں کوئی فرشتے نہیں اتریں گے اور کوئی موسیٰ آپ کو بچانے کے لیے نہیں آئے گا۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اور بارہا میں نے ایک بات آپ سے کہی ہے کہ دیکھو نمازی بہت ہیں، بہت کا مطلب یہ نہیں کہ ساری قوم نمازی ہے۔ اگر تعداد دیکھی جائے، کوانٹٹی نکالی جائے تو 10% نمازی بھی مشکل سے ملیں گے آپ کو۔ پوری مسلم برادری 10% نمازی، 90% بے نمازی۔ پھر بھی میں کہہ رہا ہوں نمازی بہت مل جائیں گے۔ روزانہ نہیں پڑھتے، ہفتے میں پڑھ لیتے ہیں، ہفتے میں نہیں پڑھتے، سال میں پڑھ لیتے ہیں۔ اس لیے کہہ دیا کہ بہت سارے نمازی مل جائیں گے، تہجد گزار بھی مل جائیں گے، قرآن پڑھنے والے پڑھانے والے بھی مل جائیں گے، علم سیکھنے والے سکھانے والے مل جائیں گے، زکات دینے والے مل جائیں گے، خوب زیادہ صدقہ خیرات کرنے والے مل جائیں گے۔ اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم دین پر قائم ہیں، اور حالات یہ ہیں کہ کسی کی ماں ناراض، کسی کا باپ ناراض، کسی کا بھیا ناراض، کسی کا بیٹا ناراض، تو کسی کی بیوی ناراض۔ ہم نے دین کو سمجھ لیا ہے کہ صرف مسجد میں دین ہے، یہ دین کا ایک حصہ ہے۔ عبادات یہ ایک شعبہ ہے دین کا، معاملات، معاشرت یہ الگ شعبے، 5 شعبے دین کے، اور سب میں ہم صفر ہیں۔ جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے محبت کے ساتھ رہنا فرض ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکات فرض ہے، مالدار ہے تو حج فرض ہے، اسی طرح ظالم کو ظلم سے روکنا فرض ہے، مظلوم کی مدد کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی مظلوم کی مدد کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ فلاں انسان ساتھ دے تو رہا ہے، اگر وہ کہیں پھنس جاتا ہے تو ہم چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں کہ اگر ہم بھی بولیں گے تو ہم بھی کیسے پھنسیں گے۔ ایسے حالات میں کبھی بھی اللہ کی مدد نہیں آتی۔ مسلمانوں میں جب اتحاد تھا، اتفاق تھا، معاملات درست تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مددیں مسلمان اپنی آنکھوں سے اترتا ہوا دیکھتے تھے۔ دعا وہ ہتھیار ہے مومن کا کہ جو تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے۔ غار کے اندر 3 لوگ قید تھے، سنا ہوگا آپ نے واقعہ۔ غار میں رکے رات گزارنے کے لیے، پرانے زمانے کا اسرائیلی واقعہ ہے، اور غار کے اوپر ایک چٹان آ کر گر گئی، غار کا منہ بند کر دیا، نکلنے کے لیے راستہ نہیں ہے۔ سب نے مشورہ کیا کہ دعا کرتے ہیں اللہ سے۔ ایک نے دعا کی کہ اے اللہ، میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں جب تک ان کو دودھ نہیں پلا دیتا تھا، جب تک اپنے بچوں کو نہیں پلاتا، اور یہ عمل صرف تیری وجہ سے کرتا تھا۔ ایک دن بکریوں کو لے کر دور چلا گیا، رات کو آنے میں دیر ہو گئی، ماں باپ سو چکے تھے، میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، میں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا۔ پہلے ماں باپ کو پلانا مناسب سمجھا، دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا ہو گیا، ماں باپ سو چکے تھے، میں ان کے بیدار ہونے کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ صبح فجر ہو گئی۔ ماں باپ اٹھے تو ان کو پہلے دودھ پلایا۔ اے اللہ، اگر یہ عمل تجھے پسند آیا ہو تو مجھے اس چٹان سے نکلنے کے لیے راستہ ہموار کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے چٹان تھوڑی ہٹا دی۔ دوسرے نے دعا کی کہ اے اللہ، میری ایک چچیری بہن تھی جس پر میرا دل تھا، میں اس سے تنہائی چاہتا تھا، ایک دن وہ مصیبت میں مجھ سے قرضہ لینے آئی، میں نے اس سے تنہائی میں ملنے کا وعدہ کر لیا، یہاں تک کہ میں اس پر قابو پا چکا، لیکن وہ جب روئی اور اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں، ظالم تو بھی اللہ سے ڈر، تو اے اللہ، میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے اس گناہ سے جو ہے توبہ کر لی اور اس گناہ سے رکا رہا، یہ عمل صرف تیرے ڈر کی وجہ سے کیا تھا، اگر یہ پسند ہو تو یہ چٹان کو ہٹا دی، چٹان تھوڑی سی جس کی۔ پھر تیسرے نے دعا کی کہ میں ایک مالک تھا، کئی سارے مزدور میرے یہاں کام کرتے تھے، ایک مزدور اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا،
कई दिनों के बाद वो आया और उसकी मजदूरी मांगने लगा। मैंने कहा ये सब भेड़ बकरियां सब तेरे ही हैं, सब ले जा। उसने कहा अल्लाह के बंदे मजाक मत कर, मुझे अपनी मजदूरी दे दे। मैंने उससे कहा कि तेरी मजदूरी मैंने तिजारत में लगा दी थी, एक बकरी खरीदी, उससे 2 बकरियां हुई, 4 बकरियां हुई, बढ़ते बढ़ते पूरा रेवड़ बकरियों का भेड़ का सब तेरा। ए अल्लाह ये अमल तेरे लिए किया था। वो आदमी सब लेके चला गया। अगर पसंद आया हो तो ये चट्टान हटा दीजिए। चट्टान पूरी हट गई और ये तीनों लोग गांव से निकल गए। ये वाकया सबने सुना है नहीं सुना? किसी ने नमाज बताई इसमें कि अल्लाह में इतनी अच्छी नमाजें पढ़ता था। किसी ने रोजा बताया अल्लाह पूरे गर्मी के रोजे रखता था। किसी ने बताया अल्लाह खूब ज़कात देता था और हज पे हज करता था, उम्रे पे उम्रे करता था। बताया किसी ने? अपने मामलात बताए कि मेरे माँ बाप के साथ मेरा ये सुलूक था, दूसरे की बहन बेटियों के साथ ये सुलूक था, मजदूरों के साथ ये सुलूक था। ये बताया है, अपने मामलात बताए। जब मामलात सही होते हैं तो दुआएं कबूल होती हैं। हमारे मामलात बिगड़े हुए हैं, इसलिए रो रो कर दुआएं मांग रहे हैं, लेकिन दुआएं कबूल नहीं हो रही। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों मामलात को सही करो। ऐसे एक नहीं बेशुमार वाकयात में सुना सकता हूँ। और कयामत में सबसे बड़ा गरीब और मुफलिस हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत का सबसे ज्यादा गरीब और मुफलिस वो होगा जो पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर आएगा। इतनी नेकियां के सर उठाकर देखेगा तो टोपी पीछे गिर जाएगी। पहाड़ों के बराबर नेकियां होंगी, एक पहाड़ नहीं कई सारे पहाड़ों के बराबर नेकियां होंगी, लेकिन वो आदमी जहन्नम में जाएगा। पूछा गया या रसूल अल्लाह क्यों जाएगा? जब इतनी नेकियां होंगी तो जहन्नम में क्यों जाएगा? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी को गाली दी होगी, किसी का दिल दुखाया होगा, किसी पर जुल्म किया होगा, किसी को सताया होगा, किसी की जमीन दबाई होगी, किसी का कर्जा जो है भुला दिया होगा, टाल मटोल कर दी होगी, कर्जा नहीं दिया होगा, हक नहीं दिया होगा, बहनों को विरासत नहीं दी होगी, भाइयों की जमीन दबा ली होगी, हुकूक दबाए होंगे, जुल्म सितम किया होगा। ये सारे हालात होंगे। लोग आएंगे अपना अपना हक ले जाएंगे। जब उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी तो गुनाह उसको ऊपर डालकर चले जाएंगे। और ये आदमी नेकियों का पहाड़ लेकर आया था, गुनाहों का पहाड़ लेकर जहन्नम में चला जाएगा। बताइए, नमाज काम आई, ज़कात काम आई, कोई हज काम आया, उम्रे काम आए? किस चीज ने फंसा दिया इसको? मामलात की खराबी ने, हुकूक की पामाली ने। आज हमारा मुआशरा, मैंने कहा कि नमाज पढ़ने पर बहुत ज्यादा जोर देता है, ज़कात देने पर जोर देता है, और भी जो हकामात है रोजा हज वगैरह सब पर जोर दिया जाता है, लेकिन मामलात खराब है कोई ध्यान ही नहीं देता। पूरी माँ अलग रह रही है, रोटी बना के खा रही है, जवान बेटों को फिक्र है। बहने हैं गरीब घराने में रिश्ता कर दिया है, कोई खबर ही नहीं ले रहा। ये हालात हैं। ऐसे हालात में अल्लाह की मदद नहीं आती। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों मामलात को सही करो और जालिम को जुल्म से रोकना फर्ज है, उसको रोकने की फिक्र करो। और जुल्म से रोकने के लिए एक तरीका ये भी है, बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ये भी है कि जो इक़्तिदार में हैं और जुल्म कर रहे हैं उनको हटाकर उन लोगों को कुर्सी पर लाया जाए जो इंसाफ करने वाले हों, जो इंसान को इंसान समझने वाले हों। इसलिए कि मालिक सबका एक है, खालिक और दाता ईश्वर सबका एक है। सबका एक जैसा मुंह, एक जैसी आंखें, सबके 2 कान 2 हाथ, एक ही मुंह खाने के लिए और एक ही रास्ता निकालने के लिए। तो पता क्या चला? बनाने वाला एक है, इसकी सबके जिस्म एक जैसे। अगर बनाने वाले अलग अलग होते तो सबके जिस्म भी अलग अलग होते। लेकिन पूरी कायनात में सबके जिस्म एक जैसे। किसी की 4 आंखें नहीं मिलेगी आपको, 4 हाथ नहीं मिलेंगे, 2 ही हाथ है। अगर किसी ने देखा हो तो मुझे ही पता। बनाने वाला एक है, खालिक और क्रिएटर एक है। इसलिए हमें उस एक खालिक को मानते हुए लोगों में मानवता और इंसानियत को फरोग देने की और बढ़ाने की, भाईचारे को आम करने की कोशिश करना चाहिए। और जुल्म को खत्म करने के लिए, जुल्म करना ये किसी भी तरह से, किसी भी सूरत में ना तो जायज है ना ही मुनासिब है।
اس لیے کہ فیکے پن کو ختم کرنے کے لیے شکر کی ضرورت ہوتی ہے، کڑوے پن کو ختم کرنے کے لیے مٹھاس کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ظلم کو ختم کرنے کے لیے محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نفرت کو نفرت سے ختم نہیں کیا جا سکتا، نفرت کو ختم کرنے کے لیے محبت کی ضرورت ہے۔ اس لیے محبت کا پیغام دیجیے، اور یہ ووٹ ڈالنا دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے، انفرادی اور اجتماعی ہر اعتبار سے فرض ہے۔ اس لیے کہ ظلم کو ختم کرنا فرض ہے، اس لیے ووٹ ڈالنا فرض ہے۔ 2018 کے اندر الیکشن کمیشن نے یہ اعلان کیا تھا الیکشن کے موقع پر کہ وہ لوگ جن کی عمر، وہ لڑکے لڑکیاں جن کی عمر 18-19 سال ہے اور ان کا ووٹر رجسٹر میں نام نہیں ہے، 3 کروڑ 44 لاکھ ہیں جنہوں نے اپنا نام ووٹر لسٹ میں نہیں لکھا ہے۔ اور 2014 کی مردم شماری کے مطابق 41 کروڑ 41 لاکھ ووٹر تھے جن کا نام ووٹر لسٹ میں تھا۔ 43 کروڑ 41 لاکھ 1800 تھے، اور ووٹ ڈالنے والوں کی تعداد 55 کروڑ 38 لاکھ تھی۔ اب دیکھیے آپ 45% لوگ ووٹ نہیں ڈالتے۔ دونوں باتوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ 3 کروڑ 44 لاکھ تو ووٹر لسٹ میں ہے ہی نہیں، درج ہی نہیں ہے، نام ہی نہیں لکھوایا، اور جن کے نام لکھے ہوئے ہیں ان میں سے 45% لوگ ووٹ نہیں ڈالتے۔ پھر سپنے دیکھتے ہیں ہم ظلم کو ختم کرتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ووٹ ڈالیں، اور کوئی کہیں پہ بھی رہے ووٹ ڈالنے ضرور اپنے وطن پہنچے۔ بہت سارے ایسے جن کی شادیاں ہو گئی لیکن ووٹ مائکے میں آ رہا ہے، وہ ووٹ ڈالنے پہنچائیں اپنی بہوؤں کو، اسی طرح اپنی بیٹیوں کو بلوائیں ووٹ ڈالنے کے لیے، اور اگر وہاں ان کا ووٹ آتا ہے تو پھر وہیں پہ دلوائیں۔ اور اگر کوئی ایسا ہو کہ یہاں ووٹر آئی ڈی بن گیا اور وہاں پہ بھی ہے تو ایک جگہ سے کٹوا دیں اس کو، اس لیے کہ قانوناً جرم ہے، ایک جگہ سے نام کٹوا دیں، جب دوسری جگہ ووٹر آئی ڈی بن گیا ہے تو ایک جگہ سے کٹوا دیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ ادھر ادھر کام دھندوں پہ جاتے ہیں، ان کو بلوائیں ووٹ ڈلوائیں۔ یہ وقت کا اہم ترین فریضہ ہے، اور نفرت کا جو ماحول ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ جو ہمارے وطنی بھائی ہیں اور ان پر جو تعصب کا ٹھپا لوگوں نے لگا دیا ہے اس کو ختم کریں، محبت کو عام کریں، اور ووٹ ڈالنا نہ بھولیں۔ جن کے ووٹر آئی ڈی نہیں بنے ہیں بن سکتے ہیں، اور اتنا تو ہو ہی سکتا ہے، ابھی تک نہیں بنوایا ہے تو ووٹر پرچی ان کو مل سکتی ہے۔ ووٹر آئی ڈی بھلی بات میں بنے لیکن ووٹر پرچی ان کو مل سکتی ہے اگر وہ کوشش کریں گے نا سب انشاءاللہ۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر گھر جا کر لوگوں کو ووٹ ڈالنے کی ترغیب دیں اور ان کو سمجھائیں۔ نام نہیں لکھا ہے تو کوشش کر کے ان کا نام ووٹر آئی ڈی ووٹر لسٹ میں لکھوائیں اور ووٹر آئی ڈی ان کی بنوائیں۔ کریں گے اس کی کوشش سب جگہ کریں، جہاں تک ہو سکے اپنا پیغام پہنچائیں۔ ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں اور اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں۔ جو باتیں کہی گئی ہیں معاملات صحیح کریں، ظالم کو ظلم سے روکنے کی فکر کریں، اور ووٹ ڈالنا یہ ہم سب کا فریضہ ہے، فرض ہے، اس کو ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہم کو عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا